اللہ رب العالمین کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ حقیر سی کوشش کی جا رہی تھی کہ اللہ والے جنہوں نے استغفار توبہ کی شان و عظمت کو جانا، وہ اس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتی۔ اس بارے میں ہم نے گزشتہ امتوں کے واقعات میں سے صرف قرآن کریم اور حدیث شریف کے حوالے سے 2 واقعات سنے۔ آئیے آج کے سبق میں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ثابت شدہ واقعہ سنیں۔ امام مسلم نے سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، غامدی قبیلہ کی ایک خاتون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد زنیت فطہرنی، یقیناً میں نے برائی کا ارتکاب کیا ہے، سو مجھے پاک کیجیے۔ اور پاک کرنے کا مقصد سنسار کیجیے۔ ہمارا سبق کیا ہے کہ جس کسی کے دل میں قربانی کی شان، جس کسی کے دل میں توبہ کی شان و عظمت کا یقین آ گیا، پھر جان کی قربانی کوئی قیمت نہیں۔ ہماری ایک بڑی اکثریت کہنے والوں اور سننے والوں کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن سارا اپنا جنازہ نکال دے۔ جس نے توبہ استغفار کی اہمیت شان و عظمت کو جانا، اس کی زندگی کی کتاب سے لیکن شیطانی لیکن خارج ہو جائے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ عرض کی، یقیناً میں نے بدکاری کی ہے، مجھے پاک کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دی۔ دوسرے دن پھر حاضر ہوئی۔ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لم تردنی، هل تردنی کما رددت معیدا، آپ مجھے کیوں واپس کرتے ہو؟ میں پاک ہونا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے اسی طرح واپس بھیجیں گے جس طرح آپ نے ماعز رضی اللہ عنہ کو واپس کیا؟ اور وہ بھی توبہ کی شان و عظمت کو جاننے والے، اپنی جان کی بازی لگا کے۔ واللہ انی لحبلا، اللہ کی قسم میرے پیٹ میں اس گناہ کا نتیجہ موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما لا فاذهبی حتی تلدی، اگر تم نے پاک ہونے پر ہی اصرار کرنا ہے تو چلی جاؤ، حتیٰ کہ تم بچے کو جنم دے لو۔ چلی گئی، بچے کو جنم دیا، اب کیا ہے، کپڑا کے ایک ٹکڑا میں بچے کو اٹھائے ہوئے ہے اور عرض کرتی ہے، ھذا قد ولدتہ، میں بچے کو جنم دے چکی ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں، فاذهبی حتی تفتمی، فاذهبی فارضعیہ حتی تفتمی، چلی جاؤ، بچے کو دودھ پلاؤ، یہاں تک کہ اس کو دودھ چھڑوا دو،
تجھے تو پاک کرنا ہے تشریح. اب بچہ اس کا خیال رکھنا بھی تو ہماری شریعت میں ہے. ارشاد فرمایا دوبارہ سنیے, چلی جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ یہاں تک کہ بچے کو دودھ پلا کے چھڑوا دو. کچھ وقت گزرا, بچے کو اٹھائے ہوئے پھر آئی اور عرض کیا ھذا قد فتمتہ وقد اکل الطعام وفی یدہ کسرۃ خبز. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بچہ میں اس کو دودھ پلا چکی اور اب یہ بچہ کھانا کھانے کے قابل ہو چکا ہے. اور کیا کیا, بچے کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا, زبان سے بھی کہا اور ساتھ عملی ثبوت بھی پیش کیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے لیے ایک گڑھا کھودو, اس کو رجم کرنا ہے. اس کے سینے تک گڑھا کھودا گیا, اس میں داخل کی گئی. اب لوگوں کو حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اسے سنسار کر دو, اور سنسار کیے جانا ایک گولی سے, تلوار سے سر قلم کرنا, وہ بھی بہت اذیت ناک ہے. اللہ ہر تکلیف سے بچائے. اب پتھر مار مار کے جان کو ختم کرنا بہت کٹھن تھا. صرف جان نہیں دینی, اس مرحلہ سے بھی گزرنا ہے. اب لوگ پتھر مار رہے ہیں. پتھر مارنے والوں میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. کیا ہوا, اس خاتون کا خون جو فوارے کی طرح نکل رہا تھا, اس کے چینٹے سیدنا خالد رضی اللہ عنہ ان کے چہرے پر پڑے. خالد غصے میں آئے اور اس خاتون کو برا بولا کہا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا خالد, خالد چپ ہو جاؤ, رک جاؤ. لقد تابت توبة لو تابها صاحب بکس لغفر له. یقیناً اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے, اگر چنگی والے سے مراد جو لوگوں کا مال ناجائز چھینتا, اگر چنگی والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کو بھی معاف کر دیا جاتا. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی زندگی کے خاتمہ کے بعد حکم دیا نماز جنازہ کی تیاری کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا یا نبی اللہ تصلی علیہا وقد زنت, آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد طابت توبة لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے یقیناً اگر مدینہ طیبہ کے 70 لوگوں پر اس توبہ کو تقسیم کیا جائے سب کی معافی ہو جائے. اور پھر فرمایا وَهَلْ وَجَدْ أَفْضَلَ
من انجادت بنفسها للہ عز وجل، اور کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اس کی بازی لگا دے؟ اس سے بہتر کبھی توبہ کا نقشہ تو نے دیکھا؟ تو بات یہ عرض کی جا رہی ہے، جب توبہ کا یقین ہو جائے تو پھر توبہ کے فائدے کا یقین ہو جائے تو پھر ہر چیز کا چھوڑنا آسان ہو جاتا۔ سودی معاملہ ہے، بات سنی ڈر گیا، ٹھیک ہے لیکن کاروبار۔ پردے کی بات سنی، ٹھیک ہے لیکن کولیگز ہیں، جاب ہے، باس ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ جب توبہ کی شان و عظمت کا یقین ہو جائے سارے بت اللہ کے فضل و کرم سے پاش پاش ہو۔ داڑھی کے بارے میں بات سنی کہ اس کا رکھنا فرض ہے، انبیاء کی سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے آپ کی بھابھی نہیں مانتی، کسی نے بھابھی کا بت، کسی نے کولیگز کا بت، کسی نے کاروبار کا بت بنا رکھے ہیں۔ توبہ کی شان و عظمت کا یقین آنے سے سارے بت انشاءاللہ پاش پاش ہو جائے۔ آئیے توبہ کی شان و عظمت کے حوالے سے سنت نبوی سے ایک اور واقعہ، اس کا صرف خلاصہ سن، واقعہ بہت مفصل۔ امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ واقعہ روایت کیا۔ طویل واقعہ ہے، خلاصہ تاکہ اپنی بات اس کو اجاگر کیا جا سکے اللہ کی توفیق سے۔ غزوہ تبوک نہایت ہی مشکل غزوہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس میں ہر استعداد والے مسلمان کا جانا ضروری تھا۔ مردوں 3 لوگ جو سچے مسلمان تھے پیچھے رہے، انہی میں سے ایک سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ منافقوں نے اپنے اپنے بہانے پیش کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہانوں کو اللہ کے سپرد کیا، کسی کو کوئی سزا نہ دی۔ 3 سچے مسلمان، ان میں سے ایک سیدنا کعب رضی اللہ عنہ، انہوں نے سچی بات کہی، ہمارے پاس نہ جانے کے لیے کوئی عذر نہ تھا۔ حکم نبوی آیا ان کا مسلمان معاشرہ بائیکاٹ کر۔ تفصیل ہے واقعہ، 50 دن بائیکاٹ جاری رہا۔ 50 دن کے بعد رب جلال کی طرف سے کلام پاک میں توبہ کا اعلان ہوا۔ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب یہ بات ہے ہمارے سبق کی، توجہ فرمانا، اللہ کرے میں بات کو واضح کر پاؤں اور آپ لے کے جائیں اور میں بھی لے کے جاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کو بنفس نفیس توبہ کی بشارت سنائی، اور اس توبہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک مذ ولدتک امک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش ہو جاؤ، بشارت پاؤ بہترین دن کی۔ کون سا بہترین دن؟
فرمایا تمہاری زندگی کے جتنے ایام ہے، تمہاری زندگی کے جتنے ایام ہیں، جب سے تم اپنی ماں کے گھر پیدا ہوئے ہو، ان تمام دنوں میں بہترین دن، دا بیسٹ ڈے، وہ کون سا ہے؟ فرمایا آج کا دن جب عرش والے رب نے تیری توبہ قبول کی ہے، تیری زندگی کا جب سے تو اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا ہے، بہترین دن توبہ، کیا شان ہے اس کا۔ اور قعب رضی اللہ عنہ، ان کے زندگی کے دن نیکیوں کے اعتبار سے معمولی نہ تھے۔ مدینہ طیبہ میں اللہ پاک نے اسلام اور مسلمانوں کو جو بلندیاں عطا کی، اس کے پیچھے کیا تھا؟ آئیے میری طرف۔ مکہ شریف میں دو بیعتیں ہوئیں، بیعت العقبۃ الاولی و بیعت العقبۃ الثانیہ، ایک نبوت کے 12ویں سال اور ایک نبوت کے 13ویں سال۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور پھر مدینہ طیبہ میں اللہ پاک نے کیا بہار قائم کی۔ 10 لاکھ مربع میل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اسلامی سلطنت میں شامل، 10 لاکھ مربع میل۔ لیکن اس کی بنیاد میں جو باتیں تھیں، ان میں سے 2 کانٹیکس، 2 بیعتیں جو اسلامی سیرت اور تاریخ میں بیعت العقبہ الاولی و بیعت العقبہ الثانیہ ہیں، اور بیعت العقبہ الثانیہ نبوت کے 13ویں سال۔ اس بیعت کے جو خوش نصیب لوگ تھے، ان میں سے ایک سیدنا قعب رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کی زندگی کوئی معمولی زندگی نہ تھی۔ بیعت العقبہ ثانیہ، اللہ بہتر جانے، ساری امت آج اس کی نیکیوں کو جمع کی جائیں تو شاید نہیں بلکہ یقیناً وہ بیعت العقبہ الثانیہ میں شامل ہونے والوں کی نیکی کے برابر۔ ان کی تاریخ میں وہ دن بھی ہے، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اس دن کی تجھے بشارت ہو کہ جب تو اپنی ماں کے ہاں پیدا ہوا، یہ دن تمام دنوں سے سب سے زیادہ شاندار ہے۔ توبہ استغفار کے حوالے سے آئیے میرے ساتھ ایک اور بات اللہ کی توفیق سے میں آپ لیتے جائیں۔ کہنے والے اور سننے والے غالباً سارے نہیں۔ ہمارا عام دستور کیا ہے؟ بات سنی، استغفر، اور اچھا کیا، 100 دانے کی تسبیح لی، استغفر، اور زیادہ توجہ کی، 500 دانے کی تسبیح، اور گندا پڑنا لا، جہاں تھا وہیں تھا، اس میں اس کو نہیں چھیڑا۔ یہ مقدس گائے ہیں، کہیں اس گندے نالے کی توہین نہ ہو جائے۔ کیا کہنے اور سننے والوں کی اکثریت ایسے ہے کہ نہیں؟ حضرات و خواتین، بات ہے فضل الہی اور ہر سننے والے مرد اور عورت کے لیے۔ اس کا کچھ فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے تو استغفار کرنا چھوڑ دیں نا، اس کو نہ چھوڑیں، لیکن اس کو عملی زندگی میں لائیں۔ آئیے جتنا وقت ہے اس میں میرے ساتھ 3 ائمہ جنہوں نے اپنی زندگیاں کتاب و سنت کے ساتھ لگائیں، ان کی بات سنیں۔ امام اصفہانی نے نقل کیا کہ یہ بات اہل علم میں، یہ تشریح میں ہے،
اہل علم میں معروف ہے الاستغفار باللسان من دون ذلك بالفعال فعل الكذابین، عمل کے بغیر استغفار کرنا یہ بہت بڑے جھوٹوں کا شیوا ہے۔ اب میں آپ اپنے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جھوٹا ہونا اچھا یا برا ہے؟ اور بہت بڑا جھوٹا، ایسی زندگی کا فائدہ ہے۔ دوبارہ سنیے، علماء میں، امت میں، اہل علم میں یہ بات معروف ہے، زبانی استغفار عملی تبدیلی کے بغیر یہ بہت بڑے جھوٹوں کا شیوا ہے۔ میں آپ کدھر جا رہا ہوں؟ علامہ جرجانی، انہوں نے توبہ کا مفہوم اپنے انداز میں بڑی خوبصورتی سے بیان، فرماتے ہیں توبہ یہ ہے اور رجوع من الافعال المذمومہ الى الافعال الممدوحہ، الرجوع من الافعال المذمومہ الى الافعال الممدوحہ۔ توبہ یہ ہے کہ جو قابل مذمت کام ہے ان کی جگہ، جس کو آپ کہتے ہیں ریپلیس، ان کی جگہ قابل تعریف کام آ جائے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ وہی جو ہم پہلے سن چکے، بہت بڑے جھوٹوں کا شیوا۔ علامہ راغب اصفہانی نے توبہ کے لیے جو باتیں بیان کی ہیں ان کا خلاصہ سنیے۔ پہلی بات، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ۔ نمبر 2، یہ 1 2 3 تشریح ہے۔ نمبر 2، اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ اور نمبر 4، جو کچھ کر چکا ہے اس کی جہاں تک تلافی ہو سکے وہ تلافی کرے۔ فرمایا جب یہ 4 کام ہوں گے، دوبارہ سنیے، جس سے توبہ کر رہا ہے، جس گناہ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو انگلیاں نکال کے شمار دے، اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، اس پر نادم ہو۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ نمبر 4، اس کی تلافی، کمپنسیشن جہاں تک کر پائے کرے۔ فرمایا جب یہ 4 باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ توبہ والی کہانی مکمل۔ اور اس سے ہٹ کے ایک اور بات، اگر لوگوں کے حقوق ہیں تو ان کی ادائیگی کے لیے اپنی سر توڑ کوشش اور جدوجہد کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مکر و فریب والی بہت بڑے جھوٹے والی توبہ کی کہانی سے نکالیں، سچی توبہ کریں، اور اللہ پاک کی رحمتیں دنیا اور آخرت میں پانے والوں میں ہم ناکارے بھی شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔